رحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم پارہ 24 سورۃ حامیم السجدہ رکوع 1 آیت نمبر 1 تا 4۔ سورۃ حامیم سجدہ مکی صورت ہے، 54 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزلت بعد سورۃ الغافر وقبل سورۃ الشورى، حالت جموعی میں 41ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 61 نمبر پہ ہے۔ ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ دونوں صورتوں کے ابتداء میں حامیم کا لفظ آیا ہے اور حامیم سے ابتدا ہوئی ہے صورتوں کی۔ دونوں صورتوں میں تحدید ہے، اور امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ دعوت الی القرآن رحمان اور رحیم کے رحمت کے تقاضے سے قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھے کہ گزشتہ سورۃ المؤمن حامیم المومن سے لے کر اگلی 7 سورت ہے، اس کو حوامیم کہا جاتا ہے، اور حوامیم کے مابین فرق اور امتیاز کے لیے کچھ الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، کچھ الفاظ شامل کی جاتی ہے۔ مثلا گزشتہ سورت میں حامیم کے ساتھ المؤمن کا لفظ بڑھا دیا گیا، اور اس سورت کے حامیم کے ساتھ السجدہ یا لفظ فصلت کا لفظ بڑھا دیا جاتا ہے، لہذا اس سورت کا نام سورۃ حامیم سجدہ ہے یا سورۃ حامیم فصلت ہے۔ سجدہ کی 2 صورتیں ہیں قرآن کریم میں، ایک الف لام میم سجدہ ہے اور ایک حامیم السجدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تسمیۃ الکل باسم الجزء الاعظم کے قبیلے سے ہے، کل کو جز پر مسمى کر دیا گیا۔ سورۃ الف لام میم سجدہ کے اولین مخاطبین قریش عرب ہے جو اہل زبان تھے اور قرآن کریم کے اعجاز کا مشاہدہ بھی کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات دیکھنے کے باوجود قرآن کریم سے اعراض کرتے تھے۔ قرآن کریم کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، یہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ نصیحتوں کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ آپ کی باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اور ہمارے دل اس کو قبول نہیں کرتے، اور نہ ہمارے کان ان کو سننے کے لیے آمادہ ہے۔ دوہرے پردے ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے۔ سورت کے ابتداء میں یہی فرمایا کہ قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو، اور قرآن کریم کی 3 صفات بیان کی۔ نمبر 1 فصلت آیاتہ، دوسری صفت بشیر، اور تیسری صفت نذیر بتلایا گیا۔ فصلت آیاتہ، فصلت تفصیل سے ماخوذ ہے جس کا اصل معنی ہے مضامین کو فصل فصل کر کے ترتیب سے ممتاز کر دینا، اور ظاہر ہے کہ تمام مضامین بڑی وضاحت سے کھل کر بیان کیے ہیں اللہ تعالی نے۔ قرآن کریم آیات بینات میں احکامات ہے، قصص ہے، عقائد ہے، اہل باطل کی تردید وغیرہ وغیرہ، مختلف فصلوں میں
مختلف مضامین میں الگ الگ بیان فرمایا ہے، بلکہ ہر مضمون کو مثالوں سے بھی بیان فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ بشیر صفت ثانی ہے قرآن کریم کی، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو ماننے والے، قرآن کریم ماننے والوں کو دائمی راحتوں کی، نعمتوں کی، دائمی خوشحالیوں کی خوشخبری ہے، اور نذیر ڈرانے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن نہ ماننے والوں کے لیے ابدی دائمی عذاب جو ہے اس سے ڈراتا ہے۔ مطلب اہل ایمان کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور اہل کفار کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ ان سب صفات کو بیان کر کے آخر میں یہ بیان فرمایا قوم یعلمون، یعنی قرآنی آیات کا عربی زبان میں واضح اور صاف ہونا تبشیر اور تنزیل پر مشتمل ہے۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کو نفع دے سکتا ہے جو خود سوچنے سمجھنے کا ارادہ رکھتا ہو، ہدایت کا متلاشی ہو۔ عرب اور خاص کر قریش بلا واسطہ سوچنے کی صلاحیت رکھتے اہل زبان تھے، اور عجم کے لیے بالواسطہ، عرب کے لیے، ہمارے جیسے عجموں کے لیے، طالب علموں کے لیے تو بالواسطہ سمجھنا آسان ہے کہ ہم اکابرین اور امت کے جو بڑے بڑے ہیں، مفسرین ہیں، صحابہ کرام، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت تفسیر القرآن بالقرآن ہے، یا تفسیر القرآن بالحدیث ہے، یا تفسیر القرآن بآثار صحابہ ہے، بآثار تابعین وغیرہ، جس طرح سے ہمیں منقول ہے اس طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں، طرف سے کوئی کر بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے اساتذہ کرام لقوم یعلمون جو ہے دانش سے کہتے ہیں کہ اس سے یہ عبرت ہے لوگوں کے لیے، نہ ان لوگوں کے لیے جو دانشمندی کا مظاہرہ ہے، دانشمند ہو، لیکن اس کے باوجود ان بدبختوں نے کریم سے اعراض کیا، روگردانی کی اور منہ پیر لیا اور سنتے نہیں یہ قرآن کو۔ فرمایا حامیم اللہ اعلم بمرادہ، حروف مقطعات میں سے ہے، حروف مقطعات متشابہات میں سے ہے، ولا يعلم معناہ الا اللہ، اور والراسخون فی العلم۔ تنزیل، یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے، من الرحمن، بڑے مہربان ذات کے، الرحیم، جو نہایت رحم والا ہے۔ کتاب، ایک عظیم الشان کتاب ہے، ھذا کتاب عظیم، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ کتاب، ھذا کتاب عظیم، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ فصلت، واضح کی گئی ہے، آیاتہ، اس کی آیتیں، قرآن ہے، عربین، عربی میں ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں، بشیراً، خوشخبری دینے والا ہے، ونذیراً، ڈرانے والا ہے، فأعرضا، پس منہ پیر لیا، اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگوں نے، وہم لا یسمعون، پس وہ نہیں سنتے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم